اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امان اللہ ناصر اور اس وقت آپ کیٹو ٹیلی ویژن کی خوبصورت اسکرین پر پروگرام دیکھ رہے جان جان بلوچستان, اور میں بلوچستان کی جان کوئٹہ میں ہوں. اور کوئٹہ میں ایک بہت خوبصورت محفل ہے آج یوتھس کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے سے, کیونکہ ہماری مینجمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جان جان بلوچستان میں یوتھ سے بات کروں, نوجوانوں سے بات کروں, جو ہماری امید ہے, جو ہمارا کل ہے. اور ان نوجوانوں میں ایک منفرد گیم ہے جسے فینسنگ کہتے ہیں. اور یہ فینسنگ ہمارے زمانے میں تو ہم اسے تلوار بازی کہتے تھے, جو کہ اولمپک کا یہ حصہ بھی ہے. اور آج کل جو بلوچستان کی یوتھ ہے وہ مطلب فٹ بال میں بھی ہے, وہ کرکٹ میں بھی ہے, وہ باکسنگ میں بھی ہے, وہ جوڈو میں بھی ہے. اور یہ جو فینسنگ ہے یہ آج میں نے ایک نئی بات دیکھی, تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج اس حوالے سے بات کیا جائے. تو اس جو گیم ہے, ہمارے میزبان جو ہے آج حاجی محمد قاسم صاحب ہے, اس حوالے سے میں ان سے بات کروں گا. قاسم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر الحمدللہ. قاسم صاحب پہلے آپ یہ بتائیں آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ جی میں کوئٹہ شہر سے تعلق. کوئٹہ شہر سے. آپ کی فیملی کے بارے میں ذرا بتائیں. جی فیملی بھی الحمدللہ یہیں پر ہی رہتی ہے, اور ہم کوئٹہ سے بلونگ رکھتے ہیں. والد صاحب میرے جو ہیں وہ وابڈا ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں, باقی بڑے بھائی بھی میرے کیسکو میں ہی ہیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیسکو والے ہیں وہ اس گیم میں کیسے پڑ گئے؟ ماشاءاللہ. کیسکو والے بڑے نہیں پڑے تھے, چھوٹے پڑ گئے. اچھا جی ہاں. اچھا. تو جو میں خود اس پہ اسٹارٹ سی, میرا خود سے تعلق سپورٹس ہی تھا. پہلے کرکٹ وغیرہ ہم کھیلتے تھے. کرکٹ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے بیس بال سے, جو اصل سپورٹس میں نے قدم رکھا تو بیس بال سے میں نے رکھا. تو بیس بال کا الحمدللہ سے میں نیشنل و انٹرنیشنل لیول تک میں کھیل چکا. اس کے بعد میں فینسنگ کی طرف ہم آئے. یہ فینسنگ کی طرف کس طرح آیا؟ فینسنگ میں ہم اس طرح سے ہیں کہ ہمارے کچھ سپورٹس کے بہت ہی اچھے دوست تھے جو فینسنگ گیم کو انٹروڈیوس کر چکے تھے پاکستان میں, عثمان احمد صاحب. تو ان کے کاوشوں سے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس گیم کو پاکستان میں ہم لے کر آئے اور پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا. پھر ہمارا کابینہ وغیرہ بنا جس میں بلوچستان کی طرف سے میں نے پاکستان کی بھی نمائندگی کی. تو پھر پاکستان کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ جب میں پاکستان کا حصہ بنا تو بلوچستان کا میں سیکرٹری منتخب ہوا. تو اس کے بعد بس الحمدللہ سے پھر ہم نے جو ہے فینسنگ کو بلوچستان میں انٹروڈیوس کروایا, اور اس پہ ہم نے یہاں پہ ورک وغیرہ کیا. پچھلے 6-7 سالوں سے ہم اس پہ فینسنگ پہ کام کریں بلوچستان میں. اچھا, میں نے جب بھی ہمارے آیت اللہ خان دورانی صاحب ہے وہ واٹر بورڈ سپورٹس جی کینونگ کے وہ, اور اسی طرح جو دوسرے فٹ بالرز ہیں, جو جوڈو کراٹے والے ہیں, جو بھی مطلب میں کسی سپورٹس مین سے یا سپورٹس وومن سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ حکومت سے بڑے گلے شکوے کرتے کہ وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے. تو آپ کا یہ جو گیم ہے, مطلب چلو کرکٹ تو پھر بھی, فٹ بال پھر بھی, وہ کہیں نہ کہیں ان کا نام لیا جاتا ہے, تو آپ کے اس گیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ کہ سر اولمپک کے گیمز ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح سے کرکٹ کو ہمارے گورنمنٹ آف بلوچستان یا گورنمنٹ آف پاکستان یا پی سی بی وغیرہ جتنی بھی مطلب کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ فٹ بال یا کرکٹ پہ جس طرح سے وہ توجہ دے رہے ہو, جس طرح سے کرکٹ کو آج کل جس طرح سے اپرچونٹیز مل رہی ہیں اور جتنا اس کو اپروچ کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے, یا اس کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے, یا اس کو سپانسرز مل رہے ہیں, اگر اسی طریقے سے اگر وہ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں ایفیلیٹڈ یونٹس ہیں, ایفیلیٹڈ گیمز ہیں پاکستان اولمپک کے ساتھ, اور صوبے کے جتنے بھی پروونشل اولمپکس ہیں ان کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہیں, اگر ان گیمز کو گورنمنٹس, صوبائی لیول کی جتنی بھی گورنمنٹس یا نیشنل لیول کے جو ہماری گورنمنٹ ہیں, اگر وہ سپورٹ کریں, لائک آپ مارشل آرٹ کے آپ گیم اٹھا لیں, بیڈمنٹن آپ اٹھا لیں, باکسنگ آپ اٹھا لیں, کراٹے آپ اٹھا لیں, ووشو اٹھا لیں, ٹائیکوانڈو اٹھا لیں, فینسنگ اٹھا لیں, اس طرح کے بے شمار گیمز ہیں. اگر ہم جس طرح سے اس وقت سپانسرشپس گورنمنٹس کی طرف سے بھی اور پرائیویٹ کمپنیز کی طرف سے کمیونٹیز ہیں ان کی طرف سے جو کرکٹ کو یہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں یا یہ زیادہ ان کو اٹھا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, شو آف کر رہے ہیں, اگر یہ تھوڑا سا دوسرے گیمز کو اگر یہ ترجیح دیں اور دوسرے گیم کو تھوڑا سا یہ لوگ سپورٹ کریں تو آپ بلیو نہیں کریں گے سر کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں پاکستان میں. نہیں, مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اصل میں تو جو دیکھنے والے ہیں, جو شائقین ہیں, اصل میں تو ان میں بات ہے.
کہ وہ کس گیم کو دیکھنا چاہ رہے سر ہیں، دیکھیں، پھر مجبوراً وہی کرنا پڑے. دیکھیں سر، ہمارے آپ جب بھی آپ دیکھیں کرکٹ کو ہی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. اگر آپ دوسرے گیم کو سپورٹ کریں گے، اگر دوسرے گیم کو آپ اسی طرح اپنے چینلز وغیرہ میں آپ اس کو لائیو لے کر آئیں گے اور ان کے وہ گیمز وغیرہ آپ شو کریں گے، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. ہر صوبے میں آپ دیکھیں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم جو دینا چاہیے گورنمنٹ آف بلوچستان کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو یا دوسرے جو بھی صوبے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا دھیان ڈیفرنٹ گیمز پہ بھی دے دیں تو انشاءاللہ سر آپ بلیو نہیں کریں گے. کرکٹ سے انہوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میڈلز لے کر آ جائیں گے اولمپک لیول پہ شاید کسی کو اندازہ بھی نہ ہو. تو میری تو ہمیشہ سے سر گورنمنٹ صرف اور صرف میں نے سر ہمیشہ سے ریکویسٹ گورنمنٹ آف پاکستان ڈپارٹمنٹس کو نیشنل لیول پہ نہیں کی نئی صوبے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹس کے ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ڈیفرنٹ گیم کے پلیئرز کو سپانسر کرے تاکہ وہ اپنا نام بنا سکے، اس کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل سکے تاکہ اس کا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. ہمارا ٹیلنٹ کس وجہ سے ضائع ہو رہا ہے سر کہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو باہر ممالک کے بچوں کو مل رہی ہیں. اگر ہمارے بچوں کو اسی طریقے کے ڈائٹس ملے، اسی طریقے سے اکوپمنٹس وغیرہ ملے، اسی طریقے ٹرینرز ان کو ملیں، کوچ وغیرہ انٹرنیشنل اگر وہاں سے آ کے ان کو ٹرینرز وغیرہ ٹرین کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ پھر یہ گلہ کر سکتے ہیں بچوں. سب بچے گلہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے اسپانسر نہیں ہے، ہم کیا کریں، ٹیلنٹ تو ہے. پھر انشاءاللہ جب یہ ساری فیسلٹیز بچوں کو ملیں گی تو انشاءاللہ پھر وہ ان سے اس حساب سے میڈل بھی مانگ سکتے اور ہمارے بچے میڈل بھی دیں گے کسی بھی گیم کی. جناب حاجی محمد قاسم صاحب نے بات کی سپانسرز کی، اور اس وقت ان کا ایک بہت بڑا سپانسر جو ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب سلیم خان صاحب، ان کے ساتھ میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں آپ لوگوں کا یہ جو سسپینس ہے یہ توڑنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا گیم ہے اور کس طرح ہے. عاطف علی صاحب ہے اور جناب مدثر حسین صاحب فرام سریاب، یہ دونوں ہمارے کھلاڑی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک مقابلہ بھی آپ کو دکھایا جائے، پھر ان سے بات چیت بھی ہوگی، اس کے بعد پھر میں سلیم خان صاحب کے پاس آؤں گا. یہاں میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ مقابلہ. جناب اس وقت جو آپ نے ایک مقابلہ دیکھا یہ تلوار بازی کا، اس میں یہ دو جوان تھے، کیونکہ اس وقت یہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے. عاطف علی صاحب ہے اور مدثر حسین صاحب ہے، ان دونوں کا یہ مقابلہ تھا. وہ پوائنٹس تو خیر ان کے استاد کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس کو ہرایا، کون اچھا تھا کون برا تھا. کھیل میں جو ہے نا وہ کبھی کبھار
اس طرح ہوتا ہے کہ ایک منگل کو ایک بندہ زوراور ہوتا ہے اور بدھ کو دوسرا, ٹھیک ہے, جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے. اس دن افغانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے, ٹھیک ہے, کتنی اچھی بات ہے. تو یہ جو بندہ ہے, یہ جو عاطف علی صاحب ہے, اس کی جو میں مونچھوں کو دیکھ رہا ہوں, اور یہ جب اٹھ رہے تھے مقابلے کے لیے, مونچھوں کو تاؤ بھی دے رہے تھے, تو اس کے ساتھ میں ذرا ادب سے بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ تلوار بھی اس کے ہاتھ میں. ایسا نہیں کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں بھائی, ایسا نہیں کہ لڑائی شروع کرے, ٹھیک ہے. یہ اچھا آدمی ہے مدثر حسین صاحب, اس کو جو میں دیکھ رہا ہوں. تو عاطف صاحب پہلے آپ یہ بتائیں کہ کب شروع کیا آپ نے یہ, پہلے نام بتا دیں, میں نام بھول جاتا ہوں. میرا نام عاطف علی ہے اور میں 2017 سے فینسنگ کھیل میں آپ کی گیم کا نام بتا رہا ہوں سر, آپ کا تو نام میں نے 3 مرتبہ لے جی لیا. سر, فینسنگ گیم ہے سر. میں 2017 سے کھیل رہا ہوں یہ گیم, اور میں نے 2 نیشنل کھیلے ہیں, ایک نیشنل گیمز کھیلے اور ایک فینسنگ کا نیشنل کھیلا ہے. دونوں میں گولڈ لیے ہیں میں نے. اچھا, تو آپ وہاں پہ دیکھیں تاکہ آپ کا چہرہ جو ہے خوبصورت آ جائے اور پورا آ جائے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے مقابلے ہوئے تھے تو کہاں, کن لوگوں کے ساتھ ہوئے تھے, کس صوبوں کے, یا آپ باہر بھی گئے؟ ہمارے مقابلے سارے ہوئے تھے کوئٹہ میں ہوئے تھے, تو اس میں سارے صوبے آئے تھے جتنے بھی ہیں, سندھ, بلوچستان تو ہماری تھی, پنجاب تھی, کے پی کے, سب آئے تھے. تو ان سب کے ساتھ ہم نے میچز کھیلے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایونٹ جو ہمارے کلب لیول پہ تھے, ڈسٹرکٹ لیول اور پروونشل لیول, ان سب میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اچھا, اس کے لیے جو ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سانس کو پکا کرنے کے لیے آپ صبح واک کرتے ہو یا رننگ کرتے ہو, ٹھیک ہے, اسٹیڈیم وغیرہ میں, تو اس طرح اس کے علاوہ کوئی اور بھی اس کو فٹ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, سانس کو فٹ رکھنے کے لیے, بلڈ پریشر کو فٹ رکھنے کے لیے کوئی اور بھی آپ سپورٹس کا سہارا لیتے ہو یا نہیں؟ اس کے علاوہ جم کرتے ہیں ہم, کیونکہ جم بہت اس کے لیے مسٹ ہے. لیگ ورک آؤٹ کرتے ہیں, شولڈر ورک آؤٹ کرتے ہیں, ہاتھوں کے لیے فور آرم کے ورک آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو رننگ وغیرہ ہے وہ ہم یہی اپنی اکیڈمی میں کرتے ہیں. رننگ ہوگی, اسٹیچنگ وغیرہ, اور جو ہمارا بیسک جو ہمارا ہے وہ سارا لیگ ورک آؤٹ ہے, اور ہمارا بلیڈ ورک ہے جو ہم یہی آ کے اکیڈمی میں ہی کرتے ہیں. سارا کچھ اپنے سارے مل کر پلیئرز ایک دوسرے کے ساتھ بلیڈ ورک ہے, اور جو نئی نئی ٹیکنیکس ہیں وہ یہی آ کے سیکھتے ہیں. اچھا, یہ آج کل کی جو نوجوان ہیں یہ اپنا فٹنس کے لیے وہ تو ایکسرسائزز کر رہے, یہ سلمان خان سے متاثر ہو کیونکہ 6 پیک بنانا ہے اور ایسا تاکہ لوگ ہمیں پسند کر لے, ایسا بھی آپ کے گیم میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے گیم میں ایسی نہیں. ہمارا جو, کیونکہ یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی, ہم نے کاسٹیوم پہنا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک. اچھا, تو اس میں ہم صرف اپنے فٹنس پہ غور کرتے ہیں کہ ہمارا اسٹیمینا بوسٹ ہو, ہماری پاور, اس میں ہم اپنا دماغ شارپ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں, کیونکہ یہ کوئک گیم ہے اور اس میں کوئک ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں. اچھا, آپ کھاتے کیا ہے؟ آپ کی شکل سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ 2 مہینے سے آپ نے کچھ کھایا نہیں, تو یہ وہ ایکسرسائزز کا ہے برکت, یا آپ مطلب کھاتے نہیں ہو؟ یہ دونوں کی برکت ہے. اچھا, کھاتے بھی نہیں ہے اور ایکسرسائز بھی زیادہ کرتے کیوں ہیں. نہیں کھاتے ہیں آپ؟ تو کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اپنے ڈائٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے زیادہ مسالے والے کھانے وہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں, وہ پھر ڈسٹرب کرتے ہیں. مطلب کون سے کھانے آپ زیادہ کھاتے ہیں؟ فاسٹ فوڈ وغیرہ ہم نہیں کھاتے ہیں, اور جو جیسے جن چیزوں میں پروٹین وغیرہ ہوتی ہے, لوبیا وغیرہ اور ایسے گوشت وغیرہ, انڈے وغیرہ, وہ بھی گھر کا بنا ہوا. تو اس مہنگائی میں کیسے کھاتے ہیں بیٹا؟ میں تو یہ پریشان ہو گیا ہوں. شوق کے لیے تو کرنا پڑتا ہے. اچھا, جب آپ کو اپنی سلامتی کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو یہ گھر والے آپ کو نہیں کہتے کہ پیسے بھی آپ نہیں کماتے ہیں, سارا دن یہ تلوار بازی کرتے ہیں اور ادھر کھانا وانا اتنا زیادہ کھاتے ہیں, وہ آپ سے نہیں پوچھتے ہیں؟ پوچھتے تو ہیں, بس دونوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اچھا, گھر والوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, اور شوق ہے, پھر یہ ایک تو اچھی چیز ہے, اچھی ہیبٹ ہے, اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی. اچھا, آپ جب مقابلہ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی جو تماشائی ہے, مطلب ٹھیک ہے, وہ جو آپ کو دیکھتے ہیں, اس میں اگر لڑکے زیادہ ہو تو آپ کو زیادہ جذبہ آتا ہے, یا اگر لڑکیاں زیادہ بیٹھی ہو تو آپ زیادہ شوق سے لڑتے ہیں؟ اس میں لڑکے اور لڑکیاں زیادہ کم ہونے کا نہیں, اس میں یہ ہے کہ ٹیم ورک ہونی چاہیے. کون کس کی سائڈ ہے, کون آپ کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے, مین سپورٹر پہ ہوتا ہے. جب آپ کو صحیح بندہ صحیح گائیڈ اور صحیح سپورٹ کرے گا تو فرق نہیں پڑتا, وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, تب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ جو ایک کام کیا, آپ نے ایک بات کیا کہ بھائی پیچھے سے سپورٹ ہو آپ کا, آپ لوگ کا ایک وائر لگا ہوتا ہے پیچھے, ٹھیک ہے نا, پھر اس وائر کے ساتھ بھی کوئی مشین وہاں پہ پڑی ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ لیتے ہیں تلوار ہاتھ میں, یہاں پہ بھی کوئی ساکٹ ہوتا ہے بجلی کا,
اس کا کیا بھائی ماجرا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ اگر بجلی چلی گئی تو آپ لوگ وہاں پہ جام ہو جائیں گے. یہ کوئی بجلی کا چکر تو نہیں ہے جو آپ لوگ اتنے فاسٹ کھیل رہے ہوتے ہو؟ یہ اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مائنڈ اس میں اس لیے شارپ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی جو پوائنٹس ہیں وہ سارے مشین سے ہوتے ہیں. اچھا. یہ کاؤنٹنگ کے لیے لگی ہوتی ہے. جو پوائنٹس ہوتے ہیں جو پوائنٹس ہیں نہیں ہے یہ کاؤنٹنگ کے لیے. یہ مشین اور ریل یہ یہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے, پیچھے ریل میں کنیکٹ ہوتے ہے, ریل جو ہے نا کاؤنٹنگ مشین سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں جو پوائنٹس وغیرہ جب آپ ہٹ کرو گے تو وہاں پہ بزر بجے گا. اگر آپ کا ہٹ نہیں ہوگا یا آپ کا مس ہو جائے گا تو وہاں پہ نہیں بجے گا. یہ پوائنٹ کس بات پہ ملتے ہیں کہ آپ اس بندے کو یہ چیز لگائیں یا جی یہ جو تلوار ہے اس کے آگے ٹپ لگی ہوتی ہے, بٹن ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے ٹپ لگو, جب یہ پریس ہوگا تو وہاں پہ بزر بجے گا. کس چیز سے ہوگا؟ اس بندے باڈی پیٹ سے پریس ہو, باڈی سے پریس ہو, یا یہ جو تلوار کا یہ والا حصہ ہے یہاں پہ پریس ہو؟ نہیں وہ یہ فل باڈی پہ کہیں پہ بھی پریس کر سکتے ہیں, پاؤں پہ, سر پہ, پیٹ پہ, ہاتھ پہ, کہیں سے بھی. تلوار پہ اگر لگے گا تو بزر نہیں بجے گا. اس کو باڈی پہ ہٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا. کہیں پہ بھی باڈی کے, آپ سر سے لے کر پاؤں تک, کیونکہ یہ ایپے اس میں 3 اسٹائل آتے ہیں, ایپے, سیبر اور فوائل. یہ جو اسٹائل ہے یہ فری اسٹائل ہے. یہ سر سے لے کر پاؤں کہیں پہ بھی آپ کھیلو اور کہیں پہ بھی ہٹ کرو تو یہ وہاں پہ ہٹ ہو جاتا ہے. تو بندہ زخمی نہیں ہوتا بیچارہ؟ تو اس میں کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم احتیاط سے کھیلیں تاکہ کسی کو لگے نہ. اپنا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے اپوننٹ پلیئر کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو اب آپ کا جو پلیئر ہے دوسرا وہ ہے مدثر حسین صاحب. کیسے سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ پاک. آپ سنو, آپ کو کس نے بد دعا دی کہ آپ یہ گیم شروع کریں؟ بس سر بچپن سے شوق تھا اس گیم کا. بچپن سے شوق؟ جی لڑائی کا ویسے ہی شوق تھا, بس یہ گیم. مت کرے بھائی, یہ لڑائی, بہت لڑائی والے لوگ اور زیادہ ہے یار. آپ تو لڑائی نہ کرے بھائی. سر لڑائی نہیں کی, مطلب ویسے شوق تھا. اچھا. جی. تو آپ روزانہ کتنے گھنٹے یہ پریکٹس کرتے ہیں؟ 3 سے 4 گھنٹے لازمی. اچھا, اس میں استاد ضروری ہوتا ہے نا؟ جی. تو آپ کے کتنے استاد ہیں ماشاءاللہ؟ ایک استاد ہے. ایک استاد ہے؟ جی. اور ایک ہی استاد اچھا ہوتا ہے, کیونکہ 2-3 استاد جب ہو جاتے ہیں نا, ایک کہہ رہے تلوار ایسا پکڑو, دوسرا کہہ رہے ایسے ٹیڑھا پکڑو, اخیر میں وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کس طرح تلوار پکڑ لوں. استاد ایک ہی اچھا ہونا چاہیے سر. ٹھیک ہے. جی. تو آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ نوشکی سے. نوشکی سے. نوشکی والے تو ماشاءاللہ بڑے لڑاکو لوگ ہیں, میرے دوست ہیں. پھر ریگستان بھی ہے ماشاءاللہ, پھر وہ گوشت موشت بھی زیادہ کھاتے ہیں, پھر ساتھ میں افغانستان کا بارڈر بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہوا بھی لگ رہے, یہ پاکستانی ہوا بھی لگ رہے, نوشکی کا بھی خشک ہوا بھی لگ رہے, ادھر باغات زنگی ناوڑ بھی ہے, اس کا پانی کا ہوا بھی لگ رہے, تو ماشاءاللہ پھر یہ بڑے لڑاکو لوگ بن جاتے ہیں نا. جی تو اس طرح بنتے ہیں. اچھا, یہ مجھے بتایا کہ آپ کو جب غصہ آتا ہے, کوئی بندے کے ساتھ لڑائی ہے, اس میں سپورٹس آپ کو کیا سپورٹ کرتا ہے؟ آپ کو اس وقت سمجھاتا ہے کہ نہیں لڑائی کرنا؟ نہیں سمجھاتے سر. نہیں سمجھاتا, بس آپ شروع ہو جاتے ہو. شروع ہوتا ہے جدھر اس کا مارنا ہو بس. میں نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی سپورٹ سے بندے میں برداشت آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر بندہ سامنے سے گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے, صبر آتا ہے, ٹھیک ہے, ڈسپلن آتا ہے. تو یہ آپ نے کیسی بات کی؟ تو برداشت کرتے, ویسے تو وہ مار رہے, آپ کیسے برداشت کرو گے؟ نہیں کرے نا یار. ابھی ایک بندہ ہے بے وقوف ہے, بے عقل ہے, وہ آپ کے ساتھ لڑ پڑتا ہے, ٹھیک ہے, مارے تھوڑے منہ, ہم لوگ پھر کیا کریں؟ بہت شکریہ بیٹا. آپ کبھی لڑائی مت کرنا. جتنی لڑائیاں ہوئے دنیا میں, ٹھیک ہے, اخیر میں اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ لوگ بیٹھے ہیں, جرگہ ہے, مرکہ ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ بھی معافیا مانگ رہا ہوتا ہے, وہ بھی معافیا مانگ رہا ہوتا ہے, پھر دمبے بیچارے ذبح ہو رہے. لڑائی ان کی ہوئی ہے, بیچ میں دمبے اور بکرے بیچاریاں جو ہے نا وہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے. تو لڑائی کبھی نہیں کرنا, ہمیشہ بات چیت سے, عقل سے, سمجھ سے. سپورٹس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس میں آپ میں برداشت پیدا کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. جی. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ روٹی وغیرہ کھاتے. روٹی وغیرہ؟ جی. روٹی تو روٹی ہے, یہ وغیرہ وغیرہ میں کیا شامل ہے؟ اس میں جس کا سالن ہوتا ہے. اچھا, سالن والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب برگر شرگر نہیں کھانا چاہیے؟ اتنا زیادہ نہیں کھاتے سر وہ. اچھا, وہ نہیں کھاتے. برگر بھی تو مہنگا ہے یار, پہلے 70 روپے کا ایک برگر ہوتا تھا, ابھی 350-400 روپے کا. یہ تو ہو گئے سر, اسی لیے تو نہیں کھاتے. تو یہ اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ لڑ کس طرح جاتے ہو؟ بس سر ویسے طاقت اللہ نے دیا ہے. اللہ نے طاقت دیا نا. جی. بس اللہ سب کو طاقت دے, اللہ سب کو صبر دے, اور اللہ سب کو برداشت دے. تو میں آپ کے لیے بھی وہی دعا کروں گا کہ اگلی دفعہ جب میں آ جاؤں تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہوں گے؟ سریاب روڈ سے. سریاب روڈ سے نہیں بیٹا,
सरियाब रोड से तो आप रोज आते हो, आप ओलंपिक्स के गेम से आ गए हो। सॉरी ठीक है? सर, ओलंपिक से ही सर। और आपके पास मेडल हो, ठीक है ना। सरियाब भी अच्छी जगह है, सरियाब में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बंदे को आपकी तरह अपने मुल्क से, अपने रोड से, अपने इलाके से प्यार और मोहब्बत करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये कि ओलंपिक भी तो जाना है ना। इंशाल्लाह जाएंगे सर। ठीक है ना। आतिफ अली साहब, जी सर। आपका क्या प्रोग्राम है आगे उस तरफ देके? मेरा इंशाल्लाह आगे नेशनल लेवल पे तो हो गया, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक तक जाने का वो है। इंशाल्लाह कोशिश यही कर रहे हैं और मेहनत भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि सूबे का नाम रोशन कर दिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी बाहर जाके रोशन करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये है जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम में बलूचिस्तान की यूथ जो खाते भी है, पीते भी है और खेलते भी है और इस तरह हिलते भी है। खाया करो। और जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब हम प्रोग्राम के अगले मरहले में जाने वाले हैं, ठीक है। हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया जी जनाब। हमारे मेहमानों के साथ ये गुफ्तगू शनीद जो है वो जारी रहेगी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर खिदमत होंगे। K2 TV एक ऐसा प्रोग्राम जिससे बात होगी अवामी मसाइल पर मगर अवाम की जुबान। और ज़ेरे बहस लाई जाएंगी K2 टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट और बात होगी हफ्ते भर की खास खबरों पर। प्रोग्राम K2 टाइम्स सिर्फ K2 टीवी पर। तो जनाब अब इस वक्त मैं सलीम खान साहब से पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना जो तारुफ है उनका इतना बड़ा तारुफ है कि मुझे याद नहीं रहता, आजकल मैं बूढ़ा हो गया हूं, ठीक है। तो आप मैं चाहता हूं कि आप जरा अपना तारुफ खुद कर ले प्लीज सर। जी बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब। मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा तारुफ नहीं है, मैं एक छोटा सा एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और इस वक्त मैं पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन के एज ए वाइस चेयरमैन खदमात इस वक्त अंजाम दे रहा हूं। और पाकिस्तान कंज्यूमर चॉइस का जो अभी हमने एक बड़ा जबरदस्त का एक सेशन भी किया था, इसमें अवार्ड्स भी हमने जो है लोगों को दिए थे और जो डिफरेंट कंपनीज की जो खिदमात थी इस मुल्क के लिए और प्रोडक्ट के ऊपर हमने काफी सारा अप्रिशिएट किया था। तो कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ साथ मैं एक एनर्जी एक्सपर्ट भी हूं और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा हूं आजकल पावर सेक्टर पे। तो जहां तक ताल्लुक है इस वक्त यहाँ बैठ के इस प्रोग्राम को अटेंड करने का, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी कासिम का कि ये हमेशा से जो है वो एक रिस्पेक्ट के साथ जो है मुझे इनवाइट करते हैं अपने हर प्रोग्राम में। और ये जो बात हो रही है कि फेंसिंग चैंपियनशिप की और इसकी, तो ये बाकी ये क्रेडिट जो है वो हाजी कासिम को जाता है कि जिस तरीके से इस बच्चे ने जो है इस पूरी टीम को मोटिवेट रखा हुआ है। और जैसा कि अभी इसे बातचीत के दौरान हमें पता चला कि डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की लेवल पे वो सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी इसकी हिम्मत है कि ये इस प्रोग्राम को लेकर चल। बात कही ना कि फेंसिंग को फाइनेंसिंग की भी जरूरत है, ठीक है ना। डेफिनेटली। और इसमें डेफिनेटली मतलब जितना मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूँ इंशाल्लाह ताला मैं कर रहा हूँ और आगे भी इनको करूंगा। और मेरी रिक्वेस्ट है इस वक्त, देखें हर चीज हम रियासत पे नहीं डाल सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरीके से हाजी कासिम ने बताया कि क्रिकेट अब खेल नहीं रहा, अब वो एक इंडस्ट्री बन गई है। अब जिस तरीके से उसकी इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है क्रिकेट कि जिसके अंदर पूरी कंपनीज हैं और वो जिस लेवल से स्पॉन्सर्स कर रही हैं इस गेम को, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारा टैलेंट मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में ये टैलेंट मौजूद है जो डिफरेंट गेम के अंदर एंगेज होके हमारे जो अच्छे बेस्ट प्लेयर हैं वो सामने आ सकते हैं एज ए शाइनिंग स्टार।
जिस तरीके से ओलंपिक के अंदर आप देखते हैं कि कितनी बड़ी एक इवेंट होता है और उसके अंदर हर मुल्क की नुमाइंदगी होती है, वहाँ पे लोग गोल्ड मेडल लेके आ रहे होते हैं। इसी तरीके से ये फेंसिंग भी एक हमारा एक उसका जो है बहुत जबरदस्त पार्ट है और ये एक इतना यूनिक और डिफरेंट गेम है कि इसको प्रमोट करने के लिए हमें हर लेवल के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। और इसके लिए डेफिनेटली मैं इंश्योर करता हूँ हाजी कासिम को कि मेरे जिस लेवल पे भी होगा, और चूंकि एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ मैं, तो मैं डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगा और आपको भरपूर सपोर्ट की ताउन का यकीन दहानी कराता हूँ आपको मैं। और ये जो यकीन दहानी है, ठीक है, ये मैंने देखा है कि हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में गवर्नर साहिबान भी होते हैं, वज़राए आला साहिबान भी आते हैं, तो वो यकीन दहानी तो करा देते हैं। उसके बाद फिर ये खिलाड़ी वगैरह, हम ये चूंकि एक जमाने में हम ये करते थे स्टेज ड्रामे, तो हमारा भी जो है ना यही फाइनेंसर्स जो होते थे, यही आप जैसे मुखैर हजरात होते थे। हमारे ये जो चमन के पठान है, खास करके मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर मैं पशीन के पठानों की बात कर रहा हूँ, ये जो बरीरा साहिबा की कबीला है, सैयद फैमिली, इनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं क्योंकि ये बेसिकली बिजनेसमैन होते हैं होटल वगैरह में और दीगर बिजनेसेस में। फिर हमारे बलोच जो साहिबान हैं, उनका भी बहुत माशाल्लाह बॉर्डर वगैरह से उनका ताल्लुक है, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। तो उनको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे कि आप लोग जो है ये इन बच्चों को स्पॉन्सर करें या ना करें, क्योंकि उनके जहन में ये जो स्पोर्ट्स है ये वही एक काम है, ये मतलब काम ही नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे साथ जिंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया इस वक्त ये है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो एक छोटी स्क्रीन में फंस के रह गए हैं। इस वक्त आप देखें कि जितना भी यूथ है वो मोबाइल का एडिक्ट हुआ है। 2 साल की बच्ची से लेके जो है वो हर बच्चा जो है इस वक्त मोबाइल के अंदर बिजी है, उस छोटी स्क्रीन से बाहर ही नहीं निकल रहा और उसकी वजह से ना उसकी सही तौर पे ज़हनी नशोनुमा हो रही है। वो बेसिकली एक पॉइजन है जो बच्चों को दिया जा रहा है मोबाइल की शक्ल में। मैं समझता हूं कि जब तक ये फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी, इस तरीके से इदारे नहीं बनेंगे और गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल पे स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। अब ये फेंसिंग गेम जो है ये न सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी बल्कि जहनी एक्टिविटी का भी गेम है, क्योंकि आपको अपने दुश्मन पे सोच समझ के हमला करना होता है, तो आपका जहन भी एक्टिव होता है और आपका फिजिकल बॉडी भी एक्टिव होती है। तो बजाय इसके कि बच्चे हमारे स्क्रीन पे और मोबाइल पे मसरूफ रहें, उन्हें इस तरह का एक माहौल दिया जाए, इस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए जहां पर ये अपने टैलेंट को भरपूर तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकें और मुल्क का नाम रोशन करें। और इसके लिए मैं बिल्कुल सिर्फ ये ज़बानी कलामी बात नहीं है, अमानुल्लाह साहब, ये मेरी बिल्कुल कमिटमेंट है हाजी कासिम से। और अभी हमने रिसेंटली, जैसे मैंने बताया कि हमने एक कंज्यूमर चॉइस अवार्ड किया था, तो हम डेफिनेटली उन कंपनीज के साथ इसको एसोसिएट करेंगे और उन कंपनीज के लोगों को इस जो हमारा फेंसिंग का जो गेम है इसको प्रमोट करने के लिए भरपूर सिफारिश भी करेंगे। तो आप लोग और उसके लिए भाई, और उसके लिए हम बल्कि अभी हमारा एक इरादा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बलूचिस्तान के अंदर भी कैप की जो है एक सेक्रेटरीट कायम करने जा रहे हैं, और जिसमें डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा हाजी कासिम साहब को कि यहाँ पर बलूचिस्तान कैप का जो है वो एसोसिएशन के एज ए चेयरमैन हमें ज्वाइन करें, और हमें बहुत खुशी होगी और इस प्लेटफॉर्म से जो है वो मजीद इस एकेडमी को जो है प्रमोट करेंगे। देखो ये K2 चैनल के कितने फवायद मिल रहे हैं आप लोगों को। ये देखो K2 चैनल है, अमानुल्लाह है, देखो इतने ऐलानात हो रहे, तो ये फिर हम और आप, ये सिर्फ ऐलानात नहीं है, ये कंफर्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है हमारे चेयरमैन कौकब इकबाल साहब भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और सरीना होटल में हम एक MAU साइन करेंगे और हाजी कासिम को जो है एज ए चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे माशाअल्लाह। तो अब नौजवानों का तो आप लोगों ने मुकाबला देखा, तो अब हमारे पास माशाअल्लाह 2 नौजवानियां भी है, एक तो बरीरा साहिबा शाह और एक और भी है, तो हम उनसे बात भी करेंगे और इंशाअल्लाह पहले उनका हम मुकाबला दिखाएंगे आपको। Ready.
नाजरीन, इस वक्त आप लोगों ने एक मुकाबला देखा. हमारे जो दो प्लेयर्स हैं उनके पास इस वक्त मैं खड़ा हूं. ये जब प्लेयर्स होते हैं तो आप इनको नहीं पहचानेंगे कि ये बरीरा कौन सी है और ये फैसून कौन सी है, ये हालिमा कौन सी है और आयशा कौन सी है. इस गेम का ये फायदा है. मतलब ये अगर मुझे आप ये टोपी पहना के और उसके बाद मैं किसी और खिलाड़ी को पहना दूं तो वो मेरी जगह पे जबरदस्त मुकाबला कर सकता है. इनाम फिर मैं ले सकता हूं. ठीक है. तो इस वक्त बरीरा शाह साहिबा जो है, ये जो आपने दो प्लेयर्स देखे तो उनमें से एक बरीरा शाह साहिबा थी जो कि मेरी हमसाई है, एयरपोर्ट रोड पे ये भी रहती है और मैं भी एयरपोर्ट रोड पे रहता हूं. तो बरीरा शाह साहिबा, पहले तो आप अपने नाम के बारे में ये बता दें कि इतना खूबसूरत नाम जो मैं अपने अगले जो मैं सीरियल लिखूंगा इंशाल्लाह ड्रामा, उसमें जो हीरोइन है उनका नाम मैं रखूंगा बरीरा शाह साहिबा. लेकिन पहले मैं इसका मतलब जानना चाहता हूं. जी, इसका मतलब है ईमानदार. ईमानदार. तो आप इस गेम में भी ईमानदार हो या आपके गेम में कोई बेईमानी शेमानी भी होती है, कोई मैच फिक्सिंग वगैरह भी होता है या नहीं, जिस तरह क्रिकेट में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, इसमें नहीं होता. खड़ा होता है वही फैसला करता है. तो रेफरी अगर मतलब आप उनको रेफरी भी, मतलब आजकल तो रेफरीज भी जो है वो कुछ बिक जाते हैं. नहीं, यहाँ पे नहीं बिकते. अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताया कि इतने जबरदस्त गेम्स है खवातीन का, फिर जो हमारी जो पठान खवातीन है, आपका एक पठान कबीले से ताल्लुक है, शाह भी है माशाल्लाह, सैयद है ये. तो ये जो है ये कोई मतलब ज्यादा क्रिकेट खेलती है या ये जाके वो जो हमारे गांव के जो मुख्तलिफ खेल होते हैं उसमें वो हिस्सा लेते हैं? तो आपने ये नाम पहले बता दे, मैं फिर भूल जाता हूँ. फेंसिंग. ये फेंसिंग आपने क्यों शुरू की? 3-4 साल पहले तो मुझे फेंसिंग का पता भी नहीं था. जब मैं आई इसमें 4 साल पहले, तब मुझे पता चला कि ये क्या गेम है. तलवारबाजी, मतलब इसे मॉडर्न नाम जैसे आपने बताया कि फेंसिंग दिया गया है. तो मैं पहले भी बाकी गेम्स में थी, लेकिन जब से 4 सालों में फेंसिंग में आई हूँ तो बाकी गेमों को छोड़ दिया है, बस फेंसिंग में ही फिक्स हो गया. अच्छा, ये जो फेंसिंग है या जो तलवारबाजी है, बेटा आपका नाम? फैसून. फैसून. ये फैसून का जरा मतलब आप बता दें. फैसून एक नदी का नाम है. अच्छा, तो मेरे ड्रामे में जो है ना 2 हीरोइनें होंगी, ठीक है, उसमें एक का नाम मैं फैसून रखूंगा. ठीक है. अब आप मुझे ये बताएं बेटा कि ये जो आपने शुरू की ये गेम, तो आपके वालिदैन ने नहीं कहा कि बेटा आप तो घर का कोई काम काज शुरू करें, या आपने तलवारबाजी क्यों शुरू की? पहले जब स्टार्ट हुआ तो मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने फेंसिंग ज्वाइन किया, उनको बोला, बट उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मतलब वो सब नॉर्मल हो गया दोबारा कि चले सही है, ये कर रही हैं तो करती रहे. अच्छा, तो इसमें बलूचिस्तान में जो है कितने यहाँ पे जो इसके जो प्लेयर्स है वो कितनी है, मतलब खवातीन में या फीमेल्स में? फीमेल्स जो है हमारे यहाँ पे वो मेल्स से ज्यादा हैं, काफी ज्यादा है. मेल्स कम है और फीमेल्स जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे. अच्छा, इसके फायदे क्या है मतलब फीमेल्स के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं. जैसे फीमेल अगर फिट रहना चाहे तो वो भी मतलब वो तो एक आम बात है, वो तो हर गेम में जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो फिटनेस आ जाता है. अच्छा, तो अब मैं इनके पास आता हूँ, बरीरा साहिबा के पास. बरीरा? जी सर. अच्छा, बरीरा साहिबा के पास मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने जो ये तलवारबाजी वगैरह पहले बहुत ज्यादा फिल्में बनती थी इस हवाले से, इंग्लिश फिल्म्स भी और ये उर्दू फिल्में भी, उसमें तलवारबाजी होती थी. और ये जो मैंने ओलंपिक्स में, मतलब ये तो गेम जो है ना ये ओलंपिक में भी होता है, ठीक है, तो ओलंपिक्स में जो है ना वो बंदे ने एक हाथ इधर रखा होता है और फिर तो ठीक है, ये मेरा माइक जरा इधर उधर हो गया है, तो ये इस तरह खेलते हैं. तो आपको मैंने देखा तो आप लोगों ने एक कमर पे हाथ नहीं रखी थी, क्यों? नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है, बस मकसद ये कि इस हाथ का उल्टे हाथ का इसमें काम नहीं होता इस गेम में. अच्छा. लेकिन हाथ आगे होगा तो प्लेयर को ही नुकसान होगा, इसीलिए वो लोग पीछे करते हैं ताकि पॉइंट बचा सके, अपने आप को सेव कर सके. अच्छा, हाफ बॉडी खेल सके. तो घर में भी जब आपको कभी कोई गुस्सा आता है, ठीक है, तो उधर तो तलवार नहीं होता है, कोई आपने झाड़ू वगैरह उठा के या कोई इस तरह का छड़ी उठा के इस तरह तो आप नहीं करेंगे जिस तरह वो जोडो कराटे वाले. सच कहूँ तो कभी कभी हम गुस्से में नहीं, ऐसी मजे से खंगी उठाए, ब्रश उठाया, किसी भी चीज से बस लगे होते हैं.
تو اب جو آپ کی والدہ ہے بیچاری, وہ گاؤں سے آئی ہوگی یا وہ پشین سے آئی ہوگی, کربلا سے آئی ہوگی, جب آپ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ فینشنگ شروع کریں گی تو بیچاری تو پریشان ہو جائے گی کہ یہ کیا کر رہی ہے میری بچی. نہیں امی کے ساتھ تو نہیں کرتی, والدہ کے ساتھ بس خود لگی ہوتی ہوں اپنے. اچھا, تو آپ کے بھائی بچیاں ہیں, ظاہر ہے یہ پڑھتی بھی بہت زیادہ ہے, تو آپ کا اس گیم سے آپ کی پڑھائی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ صبح ہم جب کالج جاتے ہیں اس کے بعد جب 1:30 تک ہماری چھٹی ہوتی ہے تو 2 بجے تک ہم یہاں آتے ہیں, پھر 5 بجے تک پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد گھر جا کے ہم آسانی سے جو ہے اپنا مطلب جو ہوم ورک وغیرہ ملا ہوتا ہے اور جو ملا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے ایزیلی. اچھا, آپ لوگ باہر بھی گئے ہیں مطلب یہاں پاکستان سے یا کوئٹہ سے باہر, یا ادھر ہی ایوب اسٹیڈیم کے اندر ہی آپ لوگ یہ کھیلتی ہیں؟ ابھی تک تو ہم نہیں گئے, بٹ ہم نے نیشنل کھیلا ہے, یہ پی ایس بی ہال میں نیشنل. اچھا, اس میں کوئی مطلب زخمی مخمی تو نہیں ہوتا ہے بندہ؟ ہماری وہ فلموں میں تو میں نے دیکھا تھا وہ پھر زخم لگ جاتے تھے اور پھر مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ تو ڈاکٹرز اور دوائیوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر یہاں پہ جو ہمارے جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی ایسا ایوب اسٹیڈیم میں کوئی ڈاکٹر وغیرہ کوئی ڈسپینسری وغیرہ نہیں بنائی ہے, تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے؟ جی نہیں, بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے نیچے سے ویسے بھی ہمیں گارڈز وغیرہ ملتے ہیں اور اس کا سٹف ویسے بھی بہت موٹا ہوتا ہے, تو اسی لیے ہمیں نہیں لگتی. اچھا, میں پھر بریرہ کے پاس آ رہا ہوں. اچھا بیٹا, یہ جو گیم ہے مطلب اس میں کبھی یہ جو لڑکیاں یہ تو ایک دوسرے سے جیلس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی اس نے پوائنٹ زیادہ لے لیا یا یہ اچھی پلیئر ہے, تو کوئی لڑائی شڑائی تو نہیں ہوتی ہے؟ لڑکیوں کی تو لڑائیاں بھی ہوتی ہے. نہیں ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ ڈسپلن اور رول بتائے جاتے, تو پوائنٹ لیتے تو ریفری کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے, تو باقی لڑکیوں کا جو نیچر ہے وہ. اچھا, یہ تو نہیں ہے کہ مطلب وہاں پہ گیم شروع ہے اور آپ دونوں آپس میں کسی تیسری پلیئر کی کوئی غیبت میبت کرتے ہیں اس طرح؟ نہیں سر. اچھا, تو اصل میں یہ ہے جو ہمارے جو سپورٹس ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو بندہ جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, جب آپ سپورٹس شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو پوری جسم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, پھر آپ کا دماغ بھی, پھر اس دماغ سے آپ یہ سوچتی ہو کہ بھائی غیبت کا کیا فائدہ, ٹھیک ہے, جیلسی کا کیا فائدہ, مجھے اپنی محنت جاری رکھنا چاہیے, مجھے خود جیتنا چاہیے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ میں خواہ جلوں. ٹھیک ہے, پھر یہ بریرہ کہتی ہے کہ جلنے والا جلا کرے اور تلوار ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو بیٹا, بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کے ساتھ اچھی باتیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اپنے اس نیک مقصد میں. اور میری دعا ہے کہ اگلی دفعہ جب میں آؤں آپ لوگ کا انٹرویو کرنے, تو آپ لوگ کہاں سے آپ لوگ کی واپسی ہوئی ہو؟ اولمپک سے. اولمپک سے. اور اولمپک میں خالی ہاتھ واپسی نہ ہو, میڈل لے کے. ٹھیک ہے بیٹا, تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے, اور آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے وطن عزیز کا نام روشن کرے. خاص کر کے میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس پروگرام کا نام ہے کیا, جان بلوچستان. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو بلوچستانی ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں میں اپنے صوبے کا نام روشن کرے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, باقی کاموں میں تو ہم نے روشن کیا ہے ماشاءاللہ, لیکن سپورٹس میں جو ہماری یوتھ ہے خاص کر کے, وہ ان کے لیے یہ دعا ہے کہ شاہ صاحبہ جو ہے, بریرہ شاہ صاحبہ جو ہے, اس طرح آپ اپنے والدین کو, پھر میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ آپ لوگوں کے والدین نے آپ پہ اعتماد کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ ان کے اعتماد کو بھی قائم و دائم رکھنا, اس صوبے کا بھی اور اپنی قوم کا بھی. ٹھیک ہے بیٹا, بالکل. آپ شاہ صاحبہ وہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ ضرور سر. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. جی جناب, جس طرح یہ لوگ لڑتے ہیں اور پھر ایک بریک لیتے ہیں اور یہ سانس کو ٹھیک کرتے ہیں اور پھر لڑنے کے لیے اٹھتے ہیں, اسی طرح ہمارے پروگرام میں بریکس کی ضرورت ہے. تو میرا خیال میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں گے. جی ناظرین, ہمارا یہ جو پروگرام ہے, جو سلسلہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے ساتھ اور ان نوجوانیوں کے ساتھ مزید گفت و شنید ہو, کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا گیم ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے فلموں میں, یہ پرانے جو تاریخی فلمیں تھی جو تلوار بازی سے ہم لڑتے تھے, پھر ہمارے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تلوار سے قلم بہتر ہے. لیکن یہ جو آج میں نے تلوار, یہ جو الیکٹریکل ایک تلوار ہے,
جو کہ بجلی سے چلتے ہیں, اور ان کی جو نمبرنگ میں دیکھ رہا تھا وہ بھی ایک بجلی کا ایک ڈفرینٹ قسم کا گیم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے بھی انہی نوجوانوں کے ساتھ اور انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر مزید گفت و شنید ہو. آج کے لیے اتنا ہی, لیکن آخر میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اتھن آپ لوگوں کو دکھا دوں, کیونکہ اتھن بھی ایک ورزش ہے, ایک سپورٹ ہے, ایک ڈسپلن ہے. تو آج کے اس پروگرام کو میں اینڈ کرنا چاہوں گا اتھن پر, اور اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا, اور اس کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا K2 کی خوبصورت اسکرین پر, اور آپ لوگ انتظار کرنا. اور اس کا دوسرا حصہ بھی بہت بہترین ہے, اس میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الحال اللہ حافظ.